ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں چند ہی روز رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ غالباً بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو طویل عرصے تک سینٹ کے چیئرمین رہے محترم وسیم سجاد، وہ آج ان کو زحمت دی جائے، وہ میرے مہمان ہیں۔ اور پھر ان کے والد جسٹس سجاد جان، بہت بڑا ان کا نام تھا، آپ اور ایک فیملی میں وکالت، اور سینٹ کے حوالے جس سے میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ وسیم سجاد صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ بڑا اچھا آئیڈیا تھا جب یہ سینٹ بنی کہ ایک اپر ہاؤس ہوگا۔ اب تو خیر غالباً امریکہ وغیرہ میں تو ڈائریکٹ ہی الیکشن ہونے لگے ہیں اس اپر ہاؤس کے، اور وہ مقصد یہ بھی تھا کہ پروونسز کو، خاص طور پہ اسمال پروونسز کو، ان کو مطمئن کیا جائے گا۔ لیکن وہ ایک الگ تاریخ ہے جس میں گفتگو کروں گا کہ الگ پروونسز سے تو بلوچستان سے جس طرح سینیٹر منتخب ہو کر آتے ہیں تو اس سے بڑی جمہوریت کا بھد اڑتی ہے۔ کچھ سندھ میں بھی ایک آدھ کچھ ہوتا ہے، کے پی میں بھی یہ سنا ہے، اور آج بھی ابھی عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب 40 کروڑ روپے مجھے آفر ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سینٹ جن مقاصد کے لیے بنی تھی، وہ تو ایسا لگا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی منڈی ہو گئی ہے، لوگوں نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے۔ کل آپ نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، اور اکثر دیکھا ہے لوگ باہر سے آتے ہیں ان نون قسم کے، آپ بھی اور میں بھی نام نہیں جانتے ہوں گے، سینیٹر بن جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن بھی موجود ہے، سپریم کورٹ بھی موجود ہے، تو کوئی چیک بیلنس پہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، پہلے تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ سینٹ معرض وجود میں ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ میں خیال اس کا پہلے بیان کرنا ضروری ہے کہ سینٹ پہلی دفعہ پاکستان کے 73 کے آئین میں اس کو ڈالا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں صرف قومی اسمبلی ہوا کرتی، یعنی ایک ایوان ہوا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سینٹ کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو صوبوں کی پاپولیشن کے درمیان امبیلنس ہوتا ہے، مثلا پنجاب کی بہت زیادہ پاپولیشن ہے، بلوچستان کی کم ہے، پنجاب کے بہت زیادہ ممبر ہوں گے، بلوچستان کے بہت کم ہوں گے، تو اس سے ایک احساس محرومی ہوتا ہے چھوٹے صوبوں میں۔ تو اس احساس کو کم کرنے کے لیے یا مداوع کرنے کے لیے سینٹ کو تشکیل دیا جاتا ہے، اور اس میں برابری کی بنیاد پر صوبوں کو نمائندگی دی جاتی ہے۔ تو یہ 73 سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ 73 سے پہلے اس لیے نہیں تھا کہ اس وقت ایک فارمولہ بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا، ایسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا، اور پاکستان میں صرف 2 صوبے رہ گئے، اور ان کو پیرٹی کی بنیاد پر برابری کی نمائندگی دے دی گئی قومی اسمبلی میں۔ لہٰذا ایک دوسرا ایوان قائم کرنا برابری کی بنیاد پر اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جب یہ انڈو کیا گیا 1 یونٹ کو اور 4 صوبے بن گئے، تو یہ سوال پھر پیدا ہوا کہ اچھا بھی اب کیسے اس کو بیلنس کیا جائے۔ تو اس وقت سینٹ 73 کے آئین میں اس کو ایک ادارہ بنایا گیا برابری کی بنیاد پہ، اور تو ایک تو مقصد یہ ہو گیا کہ صوبوں کو نمائندگی دی جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک دوسرا ایوان جب ہوتا ہے تو ایک تو وہاں پہ بھی عوام کے مسائل کو مختلف طریقوں سے اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور جو لیجسلیشن ہوتی ہے، جو قانون سازی ہوتی ہے، اس کو ریویو بھی کیا جاتا ہے دوسرے میں، اور پھر آئین کی ترمیم کے لیے اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، انڈیپینڈنٹ حیثیت ہوتی ہے۔ کوئی قانون جو ترمیم کے لیے پیش کیا جائے وہ اس وقت تک پاس نہیں ہو سکتا جبکہ دونوں ایوانوں سے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے، 2/3 اکثریت سے اس کو پاس نہ کرایا جائے۔ عام قانون سازی ہو، اختلاف ہو دونوں ایوانوں میں، تو وہ جوائنٹ سیشن میں چلا جاتا ہے، لیکن آئینی ترمیم جوائنٹ سیشن میں نہیں جاتی۔ یہ بڑی اکیڈمک، لیکن وسیم صاحب آپ بتا تو رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو بھی علم ہے کہ یہ جو جس اکیڈمک طور پر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ نے غور نہیں کیا ابھی حال ہی میں کہ پتہ چلا کہ 7 سینیٹر غائب ہو گئے تو 3 موجود تھے، ایک ترمیم ہوئی تو 8 غائب، اور ان پارٹیوں کے اچھا کیوں چلے گئے، کیوں آ گئے، ہر ترمیم پہ کچھ سینیٹر آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے، اور وہ جو ملغوبہ بن کے آیا پتہ نہیں اس کا کیا مقصد تھا، خاص طور پر میاں صاحب کو، نواز شریف صاحب کو جب نااہل قرار دیا گیا تھا، اور دوسرے ایشوز، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ جیسے لوگوں نے یقیناً اس کو ایک اعتبار طور پر کیا، اور موجودہ چیئرمین سینٹ نے بھی، لیکن بہت ہی ایک اس میں یہ تھا کہ 100 لوگ جو آئیں گے، پہلے تو کم تھے، ایک کوالٹی ہوگی
کیونکہ چلیں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وسیم سجاد صاحب مظفر گڑھ سے کامیاب نہیں ہو سکتے اور آپ سرگودا سے نہیں منتخب ہو سکتے، یہاں کوئی قبیلہ نہیں ہے، تو یہ مقصد یہ تھا. لیکن اب تو یہ ہوا کہ پارٹی ہیڈز کو آپ نے اختیار دیا، انہوں نے بھانجے بھتیجے یا بزنس مین یا صنعت کار، تو یہ بڑی تیزی سے اس میں داخل ہوا. یہ میں آج ہی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن خاصی یہ بدعت پڑ گئی وسیم سجاد صاحب. اور اس سے جو آپ جو کہتے تھے کہ اپر ہاؤس کا وقار اور تقدس اور اس کی جو کوالٹی تھی وہ تو گر گئی نا. دیکھیں جی، ایک تو ہوتی ہے نا کہ آئین کی روح کیا ہے، مقصد کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ عملی زندگی میں اس چیز سامنے آتی ہے تو وہاں حالات بدل جاتے ہیں. اب کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک شخص سینٹ کا ممبر ہو یا قومی اسمبلی کا ہو اور وہاں اپنا ضمیر بیچ دے یا اپنی پارٹی سے انحراف کر جائے، جیسا کہ ہوا، جیسا کہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو کمزوری آ رہی ہے، ایک تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں اور ان کو مضبوط ہونے میں ٹائم لگے گا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انگلستان میں جو قومی اسمبلی ان کی ہے، ہاؤس آف کامنز جس کو کہتے ہیں، اس کا جو کنسٹیچوئنسی کا نمائندہ ہوتا ہے وہ کنسٹیچوئنسی چنتی ہے، ان کی پارٹی جو ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک لیڈر ہے اس نے حکم دیا کہ بھی اس علاقے سے یہ آئے گا، اس علاقے سے یہ آئے گا، اس کے علاقے سے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی لڑ رہا ہے، ملتان سے بھی لڑ رہا ہے. نہیں جی، کہ بھی ایک جو لیڈر ہے اس کے حکم سے سارا کچھ بنتا ہے، لہذا وہ الیکٹڈ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. وہاں پہ ایسی چیز نہیں ہوتی. وہ اپنے لیڈر کے مرہون منت نہیں ہوتے کہ مجھے لے کیا جائے، اپنی کنسٹیچوئنسی کے ہوتے ہیں. ان کی لائلٹی وہاں ہوتی ہے، ان کا کنٹرول بھی وہاں ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ کچھ روایات بنتی ہیں، آنیسٹی کی روایات، خدمت کی روایات، جو کہ یہاں پہ ابھی تک نہیں بنی. اور یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے مفاد دیکھ کے لوگ پارٹیز بھی بدل لیتے ہیں، ووٹنگ بھی کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ قانون سازی کی گئی ہے جس میں بڑی سختی سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو آپ کو سیٹ چھوڑنا ہوگی. اپنی 88 کی سینٹ دیکھیں یا بعد کی سینٹ دیکھیں اور اب کی سینٹ دیکھیں، جانے پہچانے پولیٹیکل فیسز ان میں کم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ مجھے یہ حیرت ہے کہ اس کا خاص طور پر جیسے میں نے کہا نا کہ سینٹ کا یہی تھا نا وسیم سجاد صاحب کے جو فلاں پارٹی کی اگر صوبے میں اتنے ہوں گے تو وہ اپنا سینٹ چنے گی امیدوار. اب یہ کیسے ہے کہ جیسے میں کے پی کا کہہ رہا ہوں یا بلوچستان کا کہہ رہا ہوں، وہاں ایک صاحب ایسے کھڑے ہوئے ہیں جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، جن کا بظاہر کوئی ایم پی اے نہیں ہے، تو انہیں کہاں سے ووٹ ملیں گے؟ انہی سے ملیں گے. لیکن اس کا میں جواب لوں گا آپ سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں مجاہد بلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بریک سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا اور اس کے بعد یقیناً میں یہ بھی وسیم سجاد صاحب سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ جب اس حد تک، اس نہج تک یہ آ جائے کہ آج اتنے مقدس ادارے کے میں لوگ باقاعدہ سرخیوں میں، شہ سرخیوں میں آ رہا ہے، بریکنگ نیوز میں آ رہا ہے کہ بک رہے ہیں اور فروخت ہو رہے ہیں اور منڈیاں لگی ہوئی ہیں، تو کیا اس میں کوئی ریفارمز لانے کی اب ضرورت پڑ گئی ہے؟ ریفارم کی ہے ضرورت جی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک جمہوریت کی ایک بڑی بنیادی قدر ہے، ویلیو ہے کہ ووٹنگ جو ہے سیکرٹ بیلٹ سے ہونی چاہیے. تو باوجود اس کے کہ یہ جو سینٹ کی الیکشن ہے اس کی بنیاد پارٹی ہوتی ہے اور اس کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم ہم کہتے ہیں، لیکن وہ ووٹنگ جو ہوگی وہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. لہٰذا جب وہ ووٹ کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ووٹ کرتا ہے اور یہ جمہوریت کا پھر ہم نے تو یہاں یہ بھی دیکھا کہ ایک سینیٹر صاحب دکھا رہے تھے کہ میں نے وہ کے پی کی اسمبلی میں بڑا مشہور واقعہ تھا نا کہ انہوں نے وہ تصویر بھی لے کے دکھائی. تو وہ تو خیر خلاف ورزی ہوگی رولز کی بھی، قانون کی بھی. تو اب یہ مس یوز ہو رہا ہے اور سیکرٹ بیلٹ کو مس یوز کیا جا رہا ہے. پھر لوگ جو ایسے عہدوں پہ آتے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ ہم جائیں گے، ان کا اپنا بھی تو ایک کانشنس ہونا چاہیے، ضمیر ہونا چاہیے کہ بھی ہم نے اگر ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو تبدیل نہ کریں یا اس کے خلاف نہ جائیں. لیکن وہ چیز موریلٹی نہیں ہے وہ. تو اس کے لیے جو ریفارم ہو سکتا ہے میرے خیال میں ان حالات میں ضروری ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو بھی ڈائریکٹ الیکشن کریں. اچھا، ایک دوسرا صورت نہیں ہو سکتی جس طرح پروپورشنل بیسس پر بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر فلاں پارٹی کے اتنے ایم پی ہیں اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدھی جگہ ٹائی پڑے گی نا تو اس بنیاد پر بھی تو فی الحال جیسے خواتین کی نشستوں پر
آٹومیٹکلی ایک فہرست دے دی جاتی ہے نا, یا پھر شو آف ہینڈ پہ کیوں نہیں ہوتا؟ جی یہ ہو سکتا ہے, یعنی یہ کوئی, لیکن ہمارے آئین میں ایک سیکرٹ بیلٹ کو ایک اہمیت دی گئی ہے, تو شو آف ہینڈز کے لیے ہمیں آئین میں ترمیم کرنا ہوگی اور کچھ نہیں, جیسے قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلیوں میں غالباً یہ ہوتا ہے نا کہ اوپنلی ہوتا ہے نا کہ ارکان جو باہر چلے جائیں اور چھوڑ جائیں. نہیں, یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے نا سینٹ کے لیے یا اسپیکر کے لیے, یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. پرائم منسٹر کے لیے یا چیف منسٹر کے لیے اوپن, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اوپن ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس میں کرنی پڑے گی, ترمیم کرنی پڑے گی. اور یہ تو سینٹ کی بات ہو رہی ہے. قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, یعنی جو شخص ووٹ دینے جاتا ہے وہ جب اپنا بیلٹ پیپر لے لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک پردے کے پیچھے جا کے وہ اپنا خاموشی سے ووٹ ڈال دیتا ہے. اس سے ووٹر کو قوت ملتی ہے کہ کوئی کسی اثر کے بغیر, کسی دباؤ کے بغیر وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے رہا ہے. لیکن یہ مس یوز ہو رہا ہے. ایک تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ بھی ترمیم کر کے آٹومیٹکلی کر دیا جائے کہ جس کے جتنے سیٹیں ہیں اس کے خواتین کی ہے ایک معاملہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے جی کہ اگر ڈائریکٹ الیکشن کر دیا جائے سینٹ کا, جس طرح کہ امریکہ میں ہوتا ہے, تو اس سے یہ ہوگا, ایک تو سینٹ زیادہ پاورفل ہو جائے گا. اور جو اکثر کہا جاتا ہے, نہیں لیکن سوری ٹو سے کہ اس میں پاورفل یہی ہوگی کہ پھر وہ جو آپ جس کے لیے مقصد یہ تھا کہ پروونسز کو ایکول بیسس پہ وہ ملے, تو پھر پتہ چلا کہ پنجاب کے بھی اتنی ہوں گے. ہوگا یہ کہ مثلاً اگر آپ نے 14 سینیٹر الیکٹ کرنے ہیں تو پنجاب کو 14 حلقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹنگ کرائیں اور جو ٹاپ کی 14 لوگ ہیں ان کو لے لیں, باقی جو ہیں وہ سمجھیں کہ وہ نہیں کامیاب ہوئے. تو طریقے سوچے جا سکتے ہیں کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے, لیکن یہ سارا ممکن ہے. تو اس سے یہ ہوگا جی کہ جب میں کہتا ہوں کہ زیادہ طاقتور ہو جائے گا, مطلب یہ ہے کہ اس وقت سینٹ کے اختیارات قومی اسمبلی کے مقابلے میں کم ہے. ایک اختیار جو بہت اہم ہے اور صوبوں کے لیے بھی اہم ہے, وہ ہے مالی امور میں کنٹرول. اب اس وقت مالی امور میں صرف نیشنل اسمبلی کو اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کریں, بجٹ پاس کریں, اس میں کوئی سینٹ کا رول نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جی یہ تو ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, اس کو کیوں ہم, جیسے NFC ایوارڈ ہے اس میں ایشو آ رہا ہے کہ پروونسز ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں, میں پڑھ رہا تھا کہ سندھ کے چیف منسٹر نے کہا کہ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے جو 126 پروجیکٹ کے لیے پیسے ملنے تھے, ہمیں 27 کے لیے ملے, شاید 7 بلین اور 27 نہیں ملے, اور پورے 4 سال گزر گئے, انہوں نے ڈال دیا, ان کے پاس میں خانے وہ رائٹ نہیں تھا. تو یہ ایشوز آ رہے ہیں. مثلا آج یہ بھی قانون ہے کہ وزیر اعظم سینٹ سے نہیں ہو سکتا ہے, ہندوستان میں ہو سکتا ہے, انگلستان میں بھی ہو سکتا ہے, گو کافی عرصے سے نہیں ہوا. تو اگر یہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو جائے تو کوئی اچھا آدمی اگر آپ کو سینٹ سے ملتا ہے اس کو وزیر اعظم بنا سکتے. یہ کام بھی سپریم کورٹ کرے گی پھر؟ نہیں مطلب یہ تو سپریم کورٹ ایک نہیں, اب آئین میں یہ کیسے چینج ہوگا؟ نہیں, 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ کوئی سیاسی سوچ ڈیولپ ہو کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے, یہ پاکستان کے مفاد. لیکن سیاسی سوچ ڈیولپ ہونے کے بجائے تو بہت کنفرنٹیشن کی طرف اب تو جا رہی ہے. اب تو مثلا بلکہ آپ نے چیئرمین سینٹ کو دیکھا, آپ کے بعد اگر کوئی بہت جو نمایاں ہو کے آئے, لیکن وہ سارا سال یہ چلاتے رہے کہ وزیر کہاں ہیں, وزیر کہاں ہیں, اور سوال جواب دینے کے لیے. یعنی جب ان کو یہ بھی اختیار یعنی نیچرلی کہ جو جواب دہ ہونا پڑتا ہے, تو آپ جو کہہ رہے تھے وہ کہیں گے یہ الیکٹڈ لوگ تھوڑی ہیں کہ ہم ان کو جواب دینے کے لیے آئیں. یہ دیکھیں جی, اب رضا ربانی صاحب نے بڑا عمدہ طریقے سے ہاؤس کو چلایا, بہت سی نئی چیزیں لائے, ایک ادارے کا وقار کو بڑھایا اور بہت بڑی کنٹریبیوشن کی. تو یہ جو وزیروں کا مسئلہ ہے, یہ تو میں جب تھا تب بھی تھا, وہ ہیں اب بھی ہے. اچھا, آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ چیئرمین سینٹ کہے کہ جس طرح آج نہیں کل تو ضرور. لیکن جی وہ جمہوریت اس طرح تھانے داری سے تو نہیں چلتی, کچھ روایات ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک پرائم منسٹر انگلستان کے, وہ یہ جو کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ تھی اس میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی میں صرف ایک دن کے لیے آیا ہوں, کل مجھے جانا ہے کیونکہ میرا کویسچن آر ہے ہاؤس آف کامنز میں. تو وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں ہاؤس کو, کیونکہ بنیاد سارے اقتدار کی حکومت کی ہاؤس ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے, ویسے میں نے کہا مجھے بریک کے دوران پڑھا ہے, آپ کا ماشاءاللہ جوڈیشری سے بھی بڑا تعلق رہا ہے, قانون کے بہت صف اول کے ہیں, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں تو پرائم منسٹر حاضر نہیں ہوتے تھے,
اتنی بار نہیں گئے ہوں گے جتنی بار آپ سپریم کورٹ کے طلب کرنے پہ گئے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں سوری ٹو سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ تھانے داری، لیکن عدالت تو جس طریقے سے اب پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز اور ان کو بلا رہی ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہو رہا ہے اس پورے آپ کے پارلیمانی سسٹم کو اسپوائل نہیں کر رہا؟ کہ جی دیکھیں نا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ بلاتی ہے تو سب حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اختیار ہے سپریم کورٹ کو، نہیں آئیں گے تو ان کو کنٹمپٹ میں بھی چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کو نہیں اختیار ہو سکتا ہے، لیکن ایوان ایسے چلتے نہیں ہیں، یہ چلتے ہیں روایات پہ، یہ چلتے ہیں قدروں پہ، یہ چلتے ہیں ویلیوز ڈیولپڈ کنٹریز میں. جی ہاں، تو یہاں پہ وہ آہستہ آہستہ امید ہے کہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. سوری اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا نا جی. جیسے رضا ربانی صاحب نے کوشش کی، کچھ چیزیں نہیں لائے، لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ احساس ڈیولپ کرنا ہوگا کہ جی ہم آئے ہیں قوم کی خدمت کرنے، ایوان میں حاضری ہماری ضروری ہے، اور اس میں جو اصل رول ہوتا ہے جی، وہ جو پارٹی ہے اس کے جو وپس ہوتے ہیں یا پارٹی لیڈرشپ ہو، ان کا فرض ہے. نہیں لیکن جیسا بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ کوئی اب اوپن سیکرٹ ہے کہ جب لوگ سرخیوں میں یہ پڑھیں کہ فلاں اور کوئی سیکرٹ بھی نہیں رہا، اور بعض ایسے ان نون لوگوں کے نام بلکہ میں لے سکتا ہوں کہ جن کا شاید کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں اور وہ سینیٹر بنے ہوئے ہیں اور سب کو پتہ ہے. تو اور ابھی بھی جو صورتحال ہے کہ یہ بھی میں معلوم کروں گا ایک بریک کے بعد کہ کیا اس کا از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا، اور اگر جس طریقے سے قومی اسمبلی ترین صاحب کو صادق اور امین یا اور لوگوں کو ایم این ایز کو کہہ رہی ہے کہ یا میاں نواز شریف کو، تو وہ ان سینیٹرز کے بارے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کا تو ایک بھی ووٹ نہیں تھا، آپ کے 12 ووٹ کیسے مل گئے، 16 ووٹ کیسے مل گئے؟ اس میں یہ ہے جی کہ یہ پھر ذمہ داری آتی ہے لیڈرشپ کی، کیونکہ ٹکٹ انہوں نے دینے، لیڈرشپ ہی تو کر رہی ہے جی. دیکھیں نا، الیکشن کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ نے دینے ہوتے ہیں. ٹکٹ اگر نہیں بھی دے رہے انڈیپینڈنٹ آ جاتی ہے، وہ تو ایک علیحدہ جو مشکل ہے یا مسئلہ ہے، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ نہیں. لیکن بیشتر جو سینیٹر آتے ہیں، خصوصاً پنجاب میں اتنی زیادہ شکایات نہیں آئیں، سندھ میں بھی کیونکہ میجورٹی ایک پارٹی کی ہے، تو وہ اب پارٹی لیڈرشپ کو چاہیے نا سوچے کہ بھی یہ ایوان بالا ہے، ہم نے یہاں پہ کس معیار کے لوگوں کو لانا ہے، اور اگر وہ صحیح لوگ نہیں لاتے، اور چونکہ ان کے پاس ووٹ ہیں جس کو مرضی یہ لیں، یہ قسم کا پارٹی کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے. اچھا، میں اگر بریک سے پہلے آپ سے یہ پوچھ لوں کہ آپ کی جب 88 کی آئی تھی، پھر اس کے بعد آپ بعد میں رہے، تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ بائی اسٹینڈرڈ کوالٹی وائز سینیٹرز کا معیار آج بہت بہتر تھا. جی بہتر تھا جی، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ یہ ایک نیا ادارہ تھا، اور میں اس سے منسلک ہوں پہلی بار 1985 میں، اور وہ ایک نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوا تھا. تو اب یہ بات ہو رہی ہے جمہوری قدروں کی، تو اس وقت وزیر اعظم بنے تھے جنیجہ صاحب. پچھلے 85 کے بعد بہت سے وزیر اعظم گزرے ہیں، جتنی کمٹمنٹ جنیجہ صاحب کی تھی پارلیمنٹ کے ساتھ میں نے کسی اور وزیر اعظم کی، اس کی سزا بھی ان کو ملی. سزا ان کو ملی، لیکن جب یہ اسمبلی کے سیشن ہوتا تھا یا سینٹ کا ہوتا تھا، وہ شفٹ کر جاتے تھے پارلیمنٹ ہاؤس، وہاں بیٹھتے تھے، ممبروں سے ملتے تھے، اسمبلی کے اجلاس میں جاتے تھے، سینٹ کے اجلاس میں جاتے تھے. ہر پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ پارٹی کا ایک میٹنگ بلا کے اس میں حاضر ہوتے تھے، ممبران کی باتیں سنتے تھے، ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ جی آج آپ نے ایسے کرنا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ لمبی بحث ہوئی اور رات کے 12 بج گئے، دوسرے دن کا نیا ایجنڈا باقاعدہ پبلش کیا گیا، ایشو کیا گیا، اور جنیجہ صاحب بیٹھے ہیں. میاں صاحب کا کیا سبب ہے؟ کچھ مطلق دیکھیں نا، ہر ایک کا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے، ایک اپروچ ہوتا ہے، ہر ایک کا رویہ. لیکن وہ تو ایک آپ الیکٹڈ ہیں، قوم نے آپ پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، انڈیویجولز. شاید یہ بھی وجہ ہے وہ جو آپ جیسے کہ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز اب جو ہیں وہ پرسنالٹی کلٹس میں آ گئی ہیں، اور اس میں ڈیموکریٹک یہ بھی ایک آپ کو قانون تو نہیں ہے کہ آپ نے ضرور آنا ہے. یہ ایک آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی ایک ویلیو ہے، جمہوریت کی ایک روایت ہے، ٹریڈیشن ہے. تو انہوں نے فالو کی، وہ گراس روٹ سے اوپر آئے تھے، جنیجہ صاحب جانتے ہیں، اور وہ اس کی اہمیت جانتے تھے اس ہاؤس کی، ہاؤس آف پاکستان کی، نیشنل اسمبلی کی، سینٹ کی. اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جی اگر میں اس کو احترام نہیں دوں گا تو کیسے توقع کرتا ہوں کہ باقی احترام دیں گے. بطور وزیر اعظم اگر وہ خود آئیں تو وزیر بھی آئیں گے، اور جس دن وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں، چاہے میاں صاحب ہوں یا جنیجہ صاحب ہوں، کوئی بھی، آپ دیکھیں گے سارے وزیر جمع ہو جاتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور محترم وسیم سجاد صاحب، جیسے میں نے کہا کہ طویل ترین چیئرمین سینٹ کا آنر یعنی اعزاز انہیں حاصل رہا۔ جیسے میں نے کہا کہ 3 مارچ کا سینٹ کا الیکشن بالآخر آ رہا ہے، اور اس میں بھی رکاوٹیں ہیں، اور ابھی یہ بھی ایک اپنی جگہ کوسچن ہے کہ اگر ایک پارٹی نے نامنیٹ کر دیا گیا تھا تو آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تمام کو، ایک نہیں ہے، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، اور پاسٹ کے فیصلے بھی، پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی اگر ایک پٹیشن آ گئی کہ ضیاء الحق کے دور کے فیصلے، اور بھٹو کے دور کے فیصلے، اور پھر مشرف کے دور کے فیصلے، اور بے نظیر کے دور کے فیصلے، اور پھر اگر پاسٹ کے فیصلوں کے اگر پھر کوئی وائے 3 ماہ اس سے پہلے کے کیوں نہیں، تو جی یہ ایک فیصلہ آیا ہے جس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے فیصلے دے دیے، ان کے فیصلے کے خلاف ریویو بھی ہو سکتا ہے۔ سابقہ کچھ ایسی نظیریں موجود ہیں کہ جب ایک کسی عہدے سے کسی کو ہٹایا گیا، مثلا عبدالحمید ڈوگر صاحب جب چیف جسٹس تھے تو ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا تھا، ان کے فیصلوں کو برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح پی سی او کے ججز کو جب ہٹایا گیا ان کے فیصلوں کو برقرار رکھا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو غیر آئینی قرار دیا گیا، لیکن ان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ قائم ہیں۔ تو یہ ممکن تھا اور ہونا چاہیے تھا کہ سابقہ فیصلوں کو برقرار رکھتے۔ اس میں سپریم کورٹ کے سامنے ایک نظر ثانی کی درخواست بھی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا، الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ بھی اگر وہ ایک غیر معمولی صورتحال کے تحت وہ جو کاغذ دیے گئے تھے، اب انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے جو دیے تھے وہ کالعدم ہے، تو 5-7 دن اور دے دیتے، کہتے اچھا بھی آپ نئے کاغذ لے آؤ، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر 7 دن 10 دن کے لیے آگے پیچھے کرنا ہے وہ بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اگر 3 کو الیکشن نہیں ہوتے 10 کو ہو جاتے، 12 کو ہو جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ اس غیر معمولی صورتحال میں کچھ غیر معمولی اقدامات کرنا چاہیے تاکہ الیکشن کی فیئرنس پہ یا اس کی انٹیگریٹی پہ کوئی زک نہ آئے، کوئی جس طرح کے بہرحال ابھی سمجھائے گا کہ تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کچھ صحیح نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی بھی شاید اگر کوئی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائے تو ہائی کورٹ اس کو درست کر دے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے تو بعد میں وہ جوائن کر لے گا۔ اگر بہرحال کمپلیکس تو ہوا کہ سینٹ کیوں، پھر یہ کہا جائے گا کہ جو قومی اسمبلی میں بھی تو اگر میاں صاحب ہی کے نامزد کردہ ایم این ایز تھے، نہیں جی وہ تھے نا، آئندہ الیکشن میں تو اب ایسا نہیں ہوگا نا جی، کیونکہ وہ تو الیکشن آنا ہے، جو تھے وہ انہوں نے وہ کہا ہے نا کہ 28 جولائی غالباً ڈیٹ رکھی ہے جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، تو آئندہ جو آئیں گے الیکشن وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر انڈیپینڈنٹ بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے، چاہے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ دوبارہ پارٹی کو جوائن کر لے، اور چونکہ یہ آئیں گے نون لیگ کی حمایت سے تو میرا خیال میں فوری طور پہ ہو جائے۔ اس بات پر مثلا یہ تو خیر ثابت نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے سینٹ میں ریفارم کے سسٹم جو گفتگو کر رہے تھے، مثلا جیسے اگر کوئی کیا سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اس الیکٹڈ سینیٹر سے معلوم نہیں کرے گا، انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا کہ جس کے پاس کوئی پارٹی بیک بھی نہیں ہے اور پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو گیا، تو اس سے وہ جو آپ کا جو ایک سینٹ کا بھرم، سینٹ کی پریسٹیج، سینٹ کی وہ لیکن جی اس میں کورٹ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اس کو ووٹ ملے ہیں کہ نہیں، صادق امین بھی تو کورٹ دیکھنے لگا ہے، لیکن وہ ثبوت کیسے ہوگا کہ جی ووٹ کسی پیسے کے ذریعے دیے گئے؟ تو بھی تو کہتے ہیں اقامہ پہ مجھے نکالا، مجھے اس پہ نہیں نکالا، اور چیز اور ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی عدالت میں جائے یا تو اس کے پاس ثبوت ہو کہ جی اس نے پیسے دے کے خریدا ہے، ادروائز وہ یہی کہے گا کہ جی یہ مجھے ووٹ ملے ہیں اور انہوں نے مجھے اہل سمجھے ووٹ دیے ہیں۔ نہیں وہ نل اینڈ وائٹ ہو سکتا ہے، اس لیے وسیم سجاد صاحب کہ ان ایم پی ایز تو موجود ہیں نا، جیسے اگر یہ 60 ایم پی ایز ہیں، ان 60 ایم پی ایز سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اگر وفاداری چینج کی، اپنے کو تو دیا نہیں اور آپ کے ووٹ ادھر۔ لیکن جی وہ جب عدالت میں معاملہ آتا ہے تو ثبوت دینا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ
کس ممبر نے کس کو ووٹ دیا وہ بھی سیکرٹ بیلٹ میں پتہ نہیں ہوتا، اور پروب بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ جمہوریت کی ہماری آئین کی بنیاد ہے سیکرٹ بیلٹ. لیکن یہ ایک چیز ہے جو لوگوں کو تنگ کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے. اس کے لیے ریفارم کی ضرورت ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال میں خصوصاً سینٹ کی میں بات کرتا ہوں، یہ اعلیٰ ترین پارلیمانی ادارہ ہے، اس میں اچھے لوگ آنے چاہیے. پاکستان کے علاوہ کہیں آپ نے سنا کہ اس طرح سینیٹر کے جو بھاؤ لگنا یا ان کا 20 کروڑ میں ہونا یا 10 کروڑ میں ہونا ہے، ہندوستان وغیرہ میں کچھ میں نے جی اتنا یقیناً، کیونکہ کلچر کچھ ملتا جلتا ہے، یقیناً وہاں بھی اس قسم کی شکایات آئی ہوں گی، لیکن انگلستان میں نہیں آتی. وہ انگلستان میں تو خیر پوری جمہوریت کا ہی تو یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں ایسی بات نہیں آتی. لیکن یقیناً مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں اگر تھوڑی سی ریسرچ کی جائے تو وہاں پہ شکایات آئی ہوں گی. ہم وہاں تو خیر کہتے ہیں کہ بہار کی اسمبلی میں پتہ نہیں 45 کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور میں محترم وسیم سجاد صاحب سے جسٹ کنکلوڈ اگر یہ کرانا چاہوں کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں، اور خاص طور پر اس وقت جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں کہوں 1 2 3 4 یہ بہت ضروری ہیں ریفارم، اور جو آنے والی سینٹ جو 3 تاریخ کے بعد الیکٹ ہو، وہ خود اس بات کے لیے کوئی کمیٹی بنائے کہ وہ اس میں کس طرح ریفارم لا سکے. جیسے کیا ڈائریکٹ الیکشن ہو، یہ تو خیر ایک بہت ہی کانسٹیٹیوشن کا بہت اہم پہلو ہے. پھر یہ کہ ووٹنگ جو ہو وہ اوپن ہونی چاہیے، سیکرٹ نہیں ہو. اور کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں جی، ووٹ اوپن کرنا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا، کیونکہ تمام جمہوری نظام کی بنیادی ایک سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے، اور ساری دنیا میں پرائم منسٹر اور وہ ایک اسپیشل ایگزیمپشن دی گئی ہے کہ پرائم منسٹر اور جو چیف منسٹر ہے وہ اوپن ہوگا، لیکن اسپیکر کا الیکشن، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن، چیئرمین سینٹ کا الیکشن، سینٹ کا الیکشن، یہ تمام سیکرٹ بیلٹس ہوتا ہے. پریزیڈنٹ کا الیکشن یہ بھی سیکرٹ بیلٹس ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا، بہرحال اس پہ غور ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ضروری ہیں پاکستان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے. ایک تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قومی اسمبلی کی ٹرم جو ہے وہ 4 سال کر دی جائے. عوام کے سامنے جلدی آئیں گے، اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی، اور احساس ہوگا کہ ہم نے عوام کے سامنے جانا ہے جلدی، تو تھوڑا سا ان چیک رہتا ہے. نمبر 2، سینٹ کو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے کیا جائے الیکٹ. امریکہ میں بھی یہی ہوا تھا، یعنی شروع میں امریکہ میں جو سینٹ تھی وہ انڈائریکٹ. لیکن سوری وسیم سجاد صاحب، اس کی پھر روح اس لیے ختم ہو جائے گی کہ پھر یہی ہوگا کہ اس علاقے کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں چاروں صوبوں سے، اب پولیٹیکل پارٹیز اپنی ایک وہ لوگ جو پیسوں کی بنیاد پر یا برادری کی بنیاد پر یا قبیلے کی بنیاد پر نہیں جیت سکتے تھے، پڑھے لکھے لوگ سینٹ میں آئیں. یہ اس کا ہی کچھ رولز میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. ایم اے کر دیں گے تو وہ جعلی ڈگریاں آ جائیں گی. اس کا سوچا جا سکے نا، مطلب یہ جب ایک آپ میں آئیڈیا لانچ کرتا ہے تو اس کی پھر سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو کیسے ریفائن کیا جائے. لیکن اگر مثلاً پنجاب کے 14 سینیٹر ہیں اور ہر 3 سال کے بعد 7 پہ الیکشن ہوتی ہے، تو اگر سارے پنجاب کو 7 حلقوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کیسے برادری آئے گی؟ یعنی وہ ایسے. دوسرا یہ ہے کہ جی اس کے ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے 20 کینڈیڈیٹ ہیں، 20 الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جو ٹاپ 7 ہیں ان کو آپ چن لیں، باقی جو ہیں وہ پروپورشنل پیریڈ. وہ ہو سکتا، ساری چیزیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ الیکشن میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی تفصیل جو ہے اس پہ بڑا غور کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. یہ تو ایک آئیڈیا ہے انیشیل کہ بھی اس طرح سوچا جائے. تو یہ 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سینٹ چونکہ 4 صوبوں کی نمائندہ ایک ہاؤس ہے، اس میں اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے. اور 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ مالی امور میں ان کو اختیارات دیے جائیں، اور دوسرا یہ بہت اہم ہے کہ جو اہم عہدے ہیں پاکستان میں، وزراء ہیں، سفیر ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو حکومت اپوائنٹمنٹ کرتی ہے کہ نادرا کا چیئرمین ہے، ایس سی سی پی کا چیئرمین ہے، یا پی ٹی وی کا چیئرمین ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی شکایات آ رہی ہیں. ایون کیئر ٹیکر کا بھی کہ میں وائی ناٹ کیوں نہیں ہوا ہے، تو یہ کتنی دیکھیں شکایات. اور دوسرا ایک اور بنیادی بات جو آپ نے پہلے کہی تھی کہ وائی ناٹ پرائم منسٹر
کریکٹ سینٹ سے آ سکتے ہیں. تو لیکن اب دیکھیں نا کتنی شکایات آ رہی ہیں کہ جی حکومت صرف سیاسی بنیادوں پر اپوائنٹ کر رہی ہے. اگر ان کو کانفرمیشن کے لیے سینٹ میں جانا پڑے تو کچھ فرق تو پڑے گا نا جی, کہ بھی پھر ہوگا بھی یہ پبلک میں جائیں گے, وہاں پہ لوگ سوالات پوچھیں گے, ان کی کوالیفیکیشن پوچھیں گے, تو یہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ہم سسٹین کر سکیں. سپریم کورٹ کے ججوں کی اپوائنٹمنٹ امریکہ میں سینٹ کنفرم کرتا ہے, تو وہ رول بھی سینٹ کو دے دیا جائے تو پاکستان کی گورننس بہتر ہو جائے گی. اچھا, ایک خطرہ آ رہا تھا مثلا اگر کیا سینٹ ڈیڈ ہو سکتی ہے, مثلا اگر بیچ میں آ رہا تھا نا کہ ایک صوبے کے لوگ سینیٹر نہ آئیں, جیسے پرائم منسٹر یہ نواز شریف کی پارٹی چیلنج کر دے یا کوئی ہو, سینٹ کا ایک کنٹینیو ادارہ ہے, اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. جی, آئینی تحفظ حاصل ہے. آئین کے مطابق سینٹ پرپیچول ادارہ ہے, اسی لیے اس میں تبدیلی ہر 3 سال بعد آتی ہے, لیکن وہ ایک سائیکل ہے. 3 سال کے بعد وہ ختم نہیں ہوتا, آدھی سینٹ کی دوبارہ الیکشن ہو جاتی ہے. اور مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ ہو جو ہر وقت قائم رہے. لیکن اس کے لیے وہ ضروری ہے ڈائریکٹ, ورنہ اگر کہیں اسمبلیاں ختم ہو جائیں جو الیکٹ کرتی ہیں سینیٹرز کو, پھر اس وقت تو پرابلم آئے گی, مشکل آ جائے گی. جیسا کہ کچھ لیکن ابھی تک تو کوئی دقت نہیں آئی. لیکن مثلا کئی دفعہ لوگ سوال پوچھتے تھے کہ جی اگر الیکشن کے وقت ایک اسمبلی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو میرے خیال میں وہ یہی ہوگا کہ اس اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ ذرا پوسٹ پون ہو جائیں گے, باقی صوبے اپنے الیکشن کر لیں گے. تو مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ ساری الیکشن نہیں ہو جاتی, لیکن یہ رکاوٹ آ سکتی ہے اور اس میں یہ کچھ تاخیر ہو جائے گی. لیکن ابھی تک یہ مسئلہ نہیں آیا, لیکن آ سکتا ہے. تو بہرحال یہ تجربات ہیں جو سیاست میں آتے رہتے ہیں, تو ان کی روشنی. چلے ایک آخری میں کویشچن پوچھ لوں, وہ تو اسے ملے وہ ہوگا جو نمبر گیمز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے شاید 18 ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور ان کے کم ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, بہت ہی کلوز فائٹ لگ رہی ہے. تو پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کلوز فائٹ ہے. اور نمبر گیم میں لگتا ہے کہ جو دو اس وقت پاکستان میں 3 میجر پارٹیز ہیں, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف, عمران خان تو غالباً 11-12 بن رہے ہیں, مذہبی پارٹیز ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ جی کہ آئندہ سینٹ میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این قریب ہوں گی, یعنی کہ 3-4 کسی کی زیادہ, کسی 3-4 کم. اور چیئرمین سینٹ کو بنانے کے لیے اور پارٹیز کو شامل ہونا پڑے گا, ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا. تو یہ اب ایک صورتحال ہوگی, اور میرے خیال میں یہ کنسنسس ہونا, پارٹیز کا اکٹھے ہونا, یہ بھی جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے. کیونکہ یہ پارٹی, یہ سیاست جو ہے یہ دشمنی نہیں ہوتی. اس میں ہاؤس کے اندر آپ ایشوز پہ باتیں کرتے ہیں, لیکن دشمنی نہ بنائیں, مل جل کے کام کریں تو پاکستان بہتر چلے گا. میں بڑا مشکور ہوں محترم چیئرمین سینیٹ وسیم صاحب. اور عام طور پہ سینیٹر جو ہے وہ ریٹائرڈ نہیں ہوتے ہیں, سینیٹ ہی کہہ سکتا ہے, تو پھر کیوں نہ چیئرمین صاحب بھی قوم کے ریٹائر. تھینک یو سر, تھینک یو.